السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو ایسے ہی خیریت و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس سے پہلے میں نے کمیونٹی پر پوسٹ کیا تھا کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ میں نے 4 ٹاپک رکھا تھا۔ پہلا اسلامک اسٹوری، دوسرا دعا اور وظیفہ، تیسرا ٹیکنیکل، چوتھا نیوز۔ تو ان چاروں میں سے 81% لوگ اسلامک اسٹوری پر ویڈیو بنانے کے لیے بولے تھے۔ تو آج میں انشاءاللہ اسلامک اسٹوری پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ بہت غور سے سنیے گا اور اس پر عمل ضرور کریے گا۔ دیکھیے، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، جس سے غلطی نہ ہو وہ انسان ہے ہی نہیں۔ لیکن غلطی ہو جائے اور اسی پر ڈٹے رہنا اور افسوس نہ ہونا، یہ کمال کی بات بالکل نہیں ہے۔ بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس پر بہت زیادہ افسوس ہو اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ کمال کی بات تو یہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا میں تم لوگوں کو یہ حدیث نہ سناؤں جسے میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ رکھا۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قاتل تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ جب اسے توبہ کی توفیق ملی تو وہ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا۔ جب لوگوں نے ایک عالم کی طرف رہنمائی کی تو وہ اس عالم کے پاس حاضر ہوا اور یہ فتویٰ پوچھا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، 99 آدمیوں کا قتل، اس کے بعد توبہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ جب یہ فتویٰ اس قاتل نے سنا تو فوراً اس نے اپنی تلوار کو نکالا اور اس عالم کا بھی سر قلم کر دیا، اور یہ اس کے ہاتھوں کل ملا کر 100 قتل ہو گئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کے زمین نے ملامت کی تو اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ اس کی ایک عالم کی طرف رہنمائی کی گئی تو وہ قاتل جب اس عالم کے پاس پہنچا اور یہ فتویٰ پوچھا کہ میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی رکاوٹ ہے جو توبہ قبول نہیں ہو سکتی؟ آپ کی توبہ تو ضرور قبول ہوگی۔ آگے اس عالم نے کہا، آپ جس برے گاؤں میں رہتے ہیں، اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن راستے میں اس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی روح قبض کرنے کے زیادہ حقدار ہم ہی ہیں۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کی حالت میں نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلا ہے، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا۔ دونوں فرشتوں نے ان کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ اس فرشتے نے کہا، دیکھو، ان دونوں بستیوں میں سے کون سی بستی اس آدمی کے زیادہ قریب ہے؟ جو بستی اس کے قریب ہو، اس آدمی کو اسی بستی کے ساتھ شمار کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس آدمی کو موت نے آ دبوچا تو اس نے اپنے آپ کو کچھ آگے کیا، جس کی وجہ سے یہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا اور برے لوگوں کی بستی سے دور ہو گیا، اور پھر فرشتوں نے اس کو نیک لوگوں کی بستی میں شمار کیا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان چاہے جتنا گناہ کر لے، گناہ کرتے کرتے زمین سے لے کر آسمان تک بھر دے، لیکن سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف ایک بار یہ کہہ دے، یا اللہ، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ نصیب فرما۔